کالا جرکان ایک خاموش قاتل ہے۔ کالا جرکان 10 خطرناک موت پھیلانے والی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ کالا جرکان کبھی کچھ مخصوص علامات کے ساتھ اور اکثر بغیر علامات ظاہر کیے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص کا واحد ذریعہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ہیپاٹائٹس کی ضروری معلومات۔ ہیپاٹائٹس کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس کی متعدد وجوہات ہیں جن میں وائرسز، مخصوص ادویات، کیمیائی مرکبات اور زیادہ شراب کا استعمال شامل ہیں۔ دائمی ہیپاٹائٹس کی سب سے عام وجہ ہیپاٹائٹس وائرس کا انفیکشن ہے۔ ہیپاٹائٹس کی کوئی ظاہری علامات نہیں ہوتی، اس لیے ان میں سے اکثر افراد کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوزش جگر کئی اقسام کے ہیپاٹائٹس وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے، جن میں وائرس اے، بی، سی، ڈی اور ای شامل ہیں۔ یہاں پر خصوصاً ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں اس کے پھیلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے ناخواندگی، حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقفیت، انتقال خون میں بے احتیاطی، استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال، حجام اور دندان ساز کے اوزاروں کی نامکمل صفائی وغیرہ ہے۔ ہیپاٹائٹس کس طرح جگر کو متاثر کر سکتا ہے؟ اگر آپ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں تو آپ کے خون میں موجود وائرس جگر پر حملہ کرتا ہے، جہاں یہ جگر کے خلیوں میں پھیل کر ریپلیکیشن کے عمل کے ذریعے اپنی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ نئے بننے والے وائرس دوسرے جگر کے خلیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے باعث شروع ہونے والی یہ سوزش دھیرے دھیرے متاثرہ جگہ کی ساخت اور فعال میں خرابی پیدا کرتی ہے، لہٰذا ابتدائی مراحل میں اس کی شناخت اور بروقت علاج ایک ضروری قدم ہے، کیونکہ علاج کی عدم فراہمی کے باعث کچھ سالوں بعد ہیپاٹائٹس کا مرض صلاحیت جگر کا سکڑ جانا اور اپنے فعال انجام نہ دینا اور جگر کے سرطان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، انتقال خون۔ یہ وائرس کے پھیلنے کی اہم ترین وجہ ہے، لہٰذا انتقال خون سے پہلے خون کو ٹیسٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صرف صحت مند خون ہی ضرورت کے وقت لگوانا چاہیے۔ نمبر 2، کثرت انجیکشن، یعنی استعمال شدہ سرنج کا دوبارہ استعمال۔ استعمال شدہ سرنج کا بار بار استعمال ایک مریض سے دوسرے شخص میں وائرس کے انتقال کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا ٹیکہ لگانے کے بعد سرنج کو ضائع کر دینا چاہیے اور ہمیشہ نئی سرنج استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 3، حجام یا بیوٹی پارلر۔ اوزار اگر صحیح طریقے سے صاف نہ کیے گئے ہوں تو وہ بھی اس مرض کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا شیو کرواتے وقت ہمیشہ نیا بلیڈ استعمال کروانا چاہیے۔ ناک اور کان کے چھید کرواتے وقت نئی سوئی استعمال کریں۔ ناخن تراش اپنا استعمال کریں۔ جلد پر نام کندہ کروانے اور ٹیٹوز بنوانے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حاملہ عورت سے نومولود بچے۔ حاملہ ماں سے یہ وائرس بچے کو منتقل ہو سکتا ہے، لہٰذا پیدائش کے فوراً بعد ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ضرور لگوائیں اور مزید ہدایات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس طریقہ کار سے بھی ہیپاٹائٹس پھیلنے کی شرح کم ہے۔ ماں کے دودھ سے ہیپاٹائٹس بی اور سی نہیں پھیلتا، لہٰذا بچوں کو ماں کا دودھ ضرور پلانا چاہیے۔ نمبر 5، مریض کے زیر استعمال اشیاء۔ مریض کے زیر استعمال اشیاء مثلاً دانتوں کے برش، بلیڈ، استرے، کینچی، دانتوں کے اوزار بھی بیماری پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا دوسرے لوگوں کو مریض کی زیر استعمال اشیاء استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، سرجری۔ آلودہ آلات جراحی بھی اس مرض میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کے علاج کے لیے جو اوزار استعمال ہو رہے ہیں وہ مکمل طور پر جراثیم سے پاک ہوں۔ یہ احتیاط دانتوں کے علاج کے لیے بھی اہم ہے۔